ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی عظیم محفل میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما لے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ درس قرآن میں سے کچھ ایسی آیات اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ یاد کر لیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان آیات میں سے ایک آیت وہ ہے جو آج میں نے پڑھی ہے۔ اس کا آپ نمبر بھی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ تو گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی اس کا آپ نمبر یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی بات یہ ذہن میں رہے گی انشاءاللہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 کون سی بلا؟ 5واں سپارہ چل رہا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر اس کی 113 ہے۔ اب اس کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ علیک، تم پر اللہ کا فضل، یعنی تم پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، یعنی فضل اور رحمت نہ ہوتے، تو لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتی تھی، ان کی یہ چاہت تھی کہ آپ کو وہ دھوکہ دے دیں، جبکہ وما یضلون الا انفسہم، وہ دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو ہی۔ وما یضرونک من شیء، اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کو یہ کسی شے کی بھی اذیت اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی پنجابی وچ یہ جملے دا ترجمہ بنتا ہے وما یضرونک من شیء، اے محبوب علیہ السلام، یہ تھوڑا وال تک بھی ونگا نہیں کر سکتے۔ یہ ترجمہ ہے وما یضرونک من شیء، کسی چیز کے بھی تمہیں یہ اذیت نقصان نہیں پہنچا سکتے اے محبوب کریم علیہ السلام۔ مزید فرمایا وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کی ہے، علیک، تم پر، الکتابہ، کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ اگلا جملہ اور توجہ والا ہے جہدے واسطے میں تمہیں یہ حوالہ یاد کرانا پیا۔ فرمایا وعلمک، ہم نے تم کو سکھا دی ہے، کیا؟ ما لم تکن تعلم، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں سکھا دی ہے۔ وکان، اور ہے، فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب کریم تم پر اللہ کا جو فضل ہے وہ عظیم ہے، فضل عظیم تم پر ہے۔ یہ آیہ مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اس آیت دا پچھلے آیات دے نال بھی کچھ تعلق اس طرح ہے، وہ جڑے بشر نامی جڑا چور سیگا، جڑا چوری کر کے تے اونے او تھیلا یہودی دے ہاں رکھ کے تے سارا بہتان الزام یہودی تے لگا چھوڑیا۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ نال گواہ بھی لے کے آ گئے، تے گواہ بھی وہ جڑے مسلمان سن، انہاں نو انہیں عیاری تے مکاری دے نال اپنے جال دے وچ پھنسا کے تے محبوب کریم دی بارگاہ پیش کر چڑھیا، جبکہ وہ بھولے بالے لوگ سن، وہ وچوں عیار سیگا، مکار سیگا۔ ایک جڑا ہوندا نا عیار، ایک مکار، تیز، شاطر بندہ، وہ کنیاں نو گیڑا دے جاندا ہے،
تے او بھولے بالے سادہ لوگ قسم دے انسان جو مسلمان سن او دے بہکاوے دے وچ آ کے حضور دی بارگاہ اون دی طرف گواہی دین واسطے حاضر ہو گئے تے رب ذوالجلال نے انہاں دا سارا جو راز سی مالکہ نے پہلے کھول چھڑیا، فرمایا کہ اس طرح یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس آیت دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے مزید محبوب کریم علیہ السلام تے جڑے انعامات اللہ نے کیتے نے انہاں انعامات دا ذکر فرمایا ہے۔ انہاں انعامات دے وچ ایک انعام مالکہ نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے تے اللہ دا بہت فضل ہے، اللہ دا تواڈے تے رحمت ہے، اور فضل سادہ نہیں، فضل عظیم ہے۔ ذہن چ رکھو اس آیت دی ابتدا بھی اللہ نے فضل تو کیتی ہے تے اس آیت دی انتہا بھی اللہ نے فضل تے کیتی ہے، یعنی ابتدا دے وچ فرمایا ولولا فضل اللہ علیک، جے تواڈے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا تے اینڈ تے فرمایا وکانا فضل اللہ علیک عظیما، تواڈے تے اللہ دا فضل عظیم ہے۔ ابتدا بھی فضل دی ہے تے انتہا بھی فضل دی ہے۔ اس آیت دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کے کتنے ہی اوصاف بیان کیتے نے، ایک ایک کر کے میں دسنا، توجہ کریا جی۔ سب تو پہلا یہ آیت دس دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دا فضل ہے، فضل اللہ علیک، تواڈے اوتے اللہ دا فضل ہے، محبوب کریم علیہ السلام تے اللہ دا فضل ہے ایک، ورحمتہ، اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں بھی حضور تے نے دو، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے سن جڑے حضور نو دھوکا دینا چاہندے سن، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تانوں دھوکا نہیں دے سکدے۔ اس تو عوام دھوکا دے جاوے نبی پاک علیہ السلام نو، اس گل تو محبوب کریم علیہ السلام آپ محفوظ ہیں، کوئی بندہ آ کے دھوکا دے جاوے سرکار نو، اس گل تو حضور کی نے محفوظ ہیں۔ تین اوصاف۔ چوتھا اوصاف فرمایا وما یضلون الا انفسہم، جڑا تانوں دھوکا دینا چاہے گا نا او دی سزا ہے کہ اونے آدھے آپ نو ہی دھوکا دے گا۔ یہ بھی محبوب کریم علیہ السلام دی شان ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے ادھا دا سرکار نو بنا چھڑیا ہے کہ جو کچھ بندہ اپنے دل چ لے کے آئے گا نا وہی اللہ پاک اندے تے لوٹا دیندا ہے۔ اگر کوئی دھوکا لے کے آیا ہے تو خود دھوکے وچ پائے گا، اگر کوئی نقصان دین دی ارادے نال آیا ہے تو خود نقصان لے کے جائے گا، اگر کوئی محبت لے کے آیا ہے، بیٹھے ہو، اگر کوئی محبت لے کے آیا تو پھر محبتاں لے کے جائے گا، اگر پیار لے کے آیا تو پیار لے کے جائے گا، اگر دل چ سرکار دی چاہت لے کے آیا نا تو پھر محبوبہ ملو بھی چاہت لے کے جائے گا۔ ہاں جی، بس یہ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام نو آپ دی ذات انجدہ بنا چھڑے ہے۔ وما یضلون الا انفسہم، جڑے تانوں دھوکا دینا چاہندے نا محبوب کریم حقیقت وچ اپنے آپ نو دھوکے، یہ کنے اوصاف ہو گئے جی؟ چار۔ پنجواں وما یضرونک من شیء، یہ بھی اللہ پاک نے محبوب کریم دی حفاظت فرمائی، فرمایا کہ سونے تانوں تکلیف نہیں دے سکدے کسے شے دی، من شیء، کسے شے والوں بھی کسے اعتبار نال تانوں تکلیف نہیں دے سکدے، وما یضرونک من شیء۔ اندے تو ایک پھر گل ثابت ہوندی ہے جڑی کو محبوب کریم علیہ السلام تکلیف ہوئی اندے چ مالکاں والوں امتحان آ، ورنہ مالکاں دا ارادہ ہے کہ تانوں کوئی اذیت دے سکدا نہیں ہے۔ کنے اوصاف ہو گیا جی؟ 5۔ تساں ایک نمبر پہ شہران دے ہو، 5 ہو گئے۔ 6واں فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب، اے محبوب کریم اسی تواڈے تے کتاب نازل کیتی ہے، تو محبوب کریم صاحب کتاب نبی ہیں۔ 6 ہو گیا جی۔ والحکمت، اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام نے حکمت عطا فرمائی ہے۔ آپ تو اللہ تو بعد آپ تو بڑا حکیم کوئی نہیں ہے، سب تو بڑے حکیم آپ ہی نے۔ حکیم 2 قسم دے ہوندے نے، ایک حکیم ہوندا ہے جڑا دوائیاں دین والا حکیم ہوندا ہے، ایک وہ حکیم ہوندا ہے جڑی حکمت عملی اپنان والا ہوے۔ ہاں تے حکمت دے متعلق سرکار دی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی جنوں جتنا بھلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ انہوں حکمت اور خیر کثیر عطا فرماندا ہے۔ تے حکمت خیر ہے، حکمت کی ہے؟ جنہوں اللہ حکمت عطا فرما دے وے سمجھو انہوں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کثیر عطا فرما۔ قرآن پاک دی آیت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، جس کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی اس کو سمجھو خیر کثیر عطا فرما دی۔ کئی ایسے لوگ ہوندے نے کہ جڑے جسمانی طور تے انہاں کول بڑی طاقت ہوندی ہے، کئی ایسے لوگ ہوندے نے جنہاں کول مالی اعتبار نال طاقت ہوندی، کئی ایسے لوگ ہوندے نے جنہاں دے تعلقات دے اعتبار نال طاقت ہوندی،
ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگ موجود نے جنہاں کو اس قسم کی طاقت ہوندیاں نے لیکن انہاں کو حکمت نہیں ہوندی, دنائی نہیں ہوندی, بس وہ انے واہ دی طاقت استعمال ہی کردے ہیں. کئی جگہ تے وہ انے واہ طاقت چل جاندی ہے تے کئی جگہ تے پھر وہ پٹھی پہ جاندی. تے جڑی حکمت ہوندی نا دنائی, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک جنوں عطا فرما دے. دنائی نال بندہ مصیبتاں وچوں نکل جاندا ہے, دنائی نال بندہ مفلسی وچوں نکل جاندا ہے, دنائی نال بندہ غربت وچوں نکل جاندا ہے, دنائی نال بندہ اپنے پیسے نو سنبھال سکدا ہے, دنائی دے نال اپنی بندہ عزت نو سنبھال سکدا ہے, دنائی نال بہت سارے معاملات ہینڈل کر سکدا ہے. وہ جو دنائی ہے انہوں حکمت کہندے نے. تد کر کے مالکہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کثیرا, جن اللہ حکمت عطا فرما دے وے ان اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر عطا فرما دیندا ہے. جڑا اکھڑ قسم دا بندہ ہوندا نا, جڑی دنائی یعنی حکمت عملی استعمال نہیں کردا نا, وہ پھر اکثر گھاٹے وچ رہ جاندا ہے, اکثر گھاٹے وچ. دنا بندہ فائدے چ رہ جاندا ہے جنوں سمجھ آ کے سبحان اللہ. اگلی صفت, اگلا وصف نبی پاک علیہ السلام دا, اور یہ بہت بڑا سارا ہے جڑا کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آندا پیا جملہ. اللہ پاک نے بڑا واضح طور تے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب کریم علیہ السلام جو کچھ تسا نہ جان دے ہاؤ اسا سب کچھ تانوں سکھا چھڑیا. ہن ان دے چ کوئی شے رہ گئی جی, جو کچھ تسا نہیں سی جان دے نا وہ سب کچھ اسی تانوں سکھا چھوڑیا. کیڑی شے دی وچ نفی رہ گئی؟ یا اللہ پاک نے اتنے ونڈ کی کہ محبوب کریم علیہ السلام او فلاں فلاں تسی نہیں سی جان دے نا اسی او تانوں سکھا چھڑیا. وہ ونڈ والی گل نہیں ہے, دے وچ تخصیص نہیں ہے, قید نہیں ہے, دو چار چیزاں دی گل نہیں کیتی. فرمایا وہ علامہ کا تانوں سکھا چھڑیا کی ما لم تکون تعلم, جو تسی نہیں جان دینا وہ سب کچھ سکھا چھڑیا تانوں. پھر علم غیب باقی رہ گیا جی, بیٹھے ہو جی, علم غیب کو باقی رہ گیا, کان دے پیچھے دے علم کو باقی رہ گیا, قبر دا علم کو باقی رہ گیا, حشر دا علم کو باقی رہ گیا, دلان دا علم کو باقی رہ گیا, دور دی کو علم باقی رہ گیا, نیڑے دا قریب دا علم باقی رہ گیا, کل دا علم کو باقی رہ گیا, کیوں جی رات یا نیرے دا علم کو باقی رہ گیا, یا قسمت دا یا لوح قلم دا جو علم ہے وہ باقی رہ گیا, تقدیر دا جو علم ہے باقی رہ گیا, نہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا. اللہ پاک نے کھلا ارشاد فرمایا محبوبہ جو تسی نہیں سی جان دے اسی او سب کچھ تانوں سکھا چھڑیا. ہن آہی گل کسے مفتی دی ہوندی تے پھر تے رولا پے جاوے, نہیں تسی مفتی تسی ساڈے مسلک دے حساب نال لگے نہیں ہو, اسی تہاڈا مسلک نہیں مندے, پھر تہاڈے مسلک دے مفتی کیویں منیے بھائی؟ اگر مفتی دا فتوی ہوے تے اعتراض ہو سکدا ہے, اگر کسی مبلغ دا بیان ہوے تے اعتراض ہو گیا, کسی محقق دی تحقیق ہوے تے پھر بھی اعتراض ہو گیا. ہن ایک گل تے رب دے قرآن دے وچ آ گئی, اس کتاب وچ آ گئی کہ اس کتاب دا ایک لفظ دا بھی انکار نہیں ہو سکدا. ہن اس کتاب دے وچوں اگر کہ بندہ انکار کرے گا ایمان تو جائے گا. اگر ایک گل کوئی بریلوی کر دینا تو کہنا سی بریلوی ہو تسا نبی پاک علیہ السلام دی شانہ ودا کے حضور رب دے برابر کیتی کھڑے ہو. ہن ایتھے اللہ فرماندا پیا جو تسی نہیں سی جان دے اسی سب کچھ تانوں عطا فرما چھڑے. سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی اما جان آپ ارشاد فرماندیاں نے محبوب کریم علیہ السلام دی جدو ولادت ہوئی نا سرکار آلے بچپن چ میری گودی وچ ہیں, کدے فرشتیاں دا نزول ہوندا پیا, کدے انبیاء رسول آندے پے نے, کدے اما حوا آندی پئی ہے, کدے او بی بی آسیہ آئی, کدے بی بی مریم آ کے مبارکباد دیندی پئی ہے. انہاں سارے عجیب و غریب واقعات دے وچوں ایک عجیب واقعہ اے بھی ہے کہ دو فرشتے آئے نورانی شکلاں والے, انہاں نے میرے ہتھوں محبوب لے لے, یعنی میرا بیٹا میں تھو لے لیا, جو میں تھو لے لیا غائب ہو گئے. میں پریشان ہو گئی, وہ کیڑی مخلوق سی جڑی میرے کول میرا لال لے گئی بھائی, اور میرا بیٹا بھی ہو کہ جو ساری کائنات تو انوکھا ہے اچھیاں شانہ والا, تے اچانک میرے ہتھاں وچوں دو ہستیاں آئیاں میرے بیٹے نو لے گئیاں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر گزری تے واپس لایا. آپ فرماندے میں پوچھا تسی کون ہو تے اینو کتھے لے کے گئے ہو؟ انہاں جواب دسیا اسی فرشتے ہاں. اینو کدھر لے کے گئے ہو؟ کہندے اسی مشرق تے مغرب دکھان کے گئے سی. مشرق دی بھی سیر کرائی, مغرب دی بھی سیر کرائی, غرض کے پوری کائنات دی ادو ہی محبوب کریم سیر کر چکے سن جدو ماں دی گودی وچ آئے.
علماء نے مسئلہ خز کر دینے کائنات دی سیر تاں کرائیے کہ دسیا محبوب کریم علیہ السلام تہاڈی بادشاہی اتھوں تک ہے انج کر کے مشرق بھی تہاڈی بادشاہی وچ ہے مغرب بھی تہاڈی بادشاہی دے وچ ہے کیونکہ بادشاہ اتھوں دی سیر کردا جتھے جتھے اون دی بادشاہی ہوے بیٹھے ہو اللہ نے بچپن دے وچ ہی اپنی محبوب کریم دی ساری جو رعیت تھائی ساری وکھا چھڈی بادشاہت وکھا چھڈی اے بچپن دی گل ہے پھر نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماندے میں رب دی بارگاہ دے حاضر ہویا معراج دا موقع ہے جدو اللہ پاک دی بارگاہ حاضر ہویا تے اللہ تبارک و تعالی دے جدو میں اپنے مالکاں نو بے حجاب تے بے نقاب جدو تکیا نا آپ فرماندے رائیت ربی فی احسن صورہ حضور خود ارشاد فرماتے یہ سرکار کی سونی زبان مبارک کے الفاظ نکلے ہوئے ہیں میں رائیت میں تکیا میں ویکھیا ربی اپنے رب نو فی احسن صورہ میں رب بہت سونا ہے میں رب بہت خوبصورت ہے حسین ہے اللہ خود اللہ سونا تد کر کے اللہ نے کائنات بھی سونی بنائی ہے کیوں یہ جو انسان ہے انسان جو ہے یہ اللہ کے حسن کا مظہر ہے اللہ کے حسن کا مظہر ہے ہاں جی انسان بڑے بڑے سونے نے کیوں جی انہاں انساناں دے وچ انبیاء بھی ہیں ان انبیاء دے وچ سونے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں تے نبیاں دے سردار یوسف دے بھی سردار امام الانبیاء بھی ہیں کیوں جی بڑی بڑی کائنات انسان سونے نے جو انسان کا حسن ہے یہ اللہ کے حسن کا مظہر ہے تو حضور فرماندے میں اپنے رب نو تکیا اللہ بڑا خوبصورت ہے پھر حضور فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے مینوں حکم ارشاد فرمایا کیا محبوب کریم تسی میرے قریب ہو جاؤ حضور فرماندے میں اللہ دے قریب ہویا اللہ پاک دے اتنا قریب ہویا فکانا اے استائمہ سپارہ ہے جی بیٹھے ہو جی اے ستائمہ سپارہ ہے اللہ فرماندہ ہے محبوب کریم اتنے نیڑے ہوئے سورہ نجم ہے ستائمہ سپارہ ہے کر دیا تک مور سبحان اللہ آخلو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فکانا کعبہ قوسین کہ محبوب کریم علیہ السلام کعبہ قوسین دے مقام تے فیض ہوئے سورۃ النجم ہے آیت نمبر اندیجی 9 ہے فکانا کعبہ قوسین جو کعبہ قوسین والا مقام ہے اتھے جا پہنچے اندے تے مفسرین بولے ایک قوسین کی شے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کریم قوسین دے مقام تے پہنچی ایک قوسین کے شے ان دیتے مفسرین نے مختلف ان دی تفسیرہ نے انہا تفسیرہ دے وچو ایک تفسیر اے بھی ہے کہ قوسین دا مطلب ہے اور جو تیر کمان ہوندہ ہے نا تیر کمان ایک تیر ہوندہ ہے ایک کمان ہوندی ہے وہ کمان انج گول ہوندی لکڑی تے پھر ہوندہ سدھا دھاگا تے دھاگا اس جڑی کمان ان دی دو نکرنا بجیا ہوندہ ہے علماء فرماندے مفسرین فرماندے نے او اس کمان دے جڑے دو میں نکرنا نا انہیں دو نکرانوں قوسین کہندے نے یعنی کہ محبوب کریم اللہ دے اتنے قریب ہو گئے جی میں وہ کمان دے دو میں نکرہ ہوں دیا نے گل سمجھ دے پہ ہو اینج کر کے کمان بنی ہوئی ہے تو اڈے تے میرے کریم نبی امام الانبیاء اللہ کے اتنے قریب ہیں اور اللہ سارے پردیاں تو اج بغیر ہے محبوب کریم دے سامنے تے مفسر فرماندے نے قوسین دا مطلب ہے او جڑی کمان ہے اون دے جویں دو میں نکرہ نے اتنے محبوب کریم نیڑے ہو گئے ہن جڑی او کمان ہوندی ہے او کو میٹراں وچ تے نہیں ہوندی کیوں جی او میٹراں وچ تے نہیں ہوندی او کو واد تو واد کوئی 2 فٹ دی ہوگی واد تو واد محبوب کریم اتنا قریب ہو گئے ایک تفسیر ہے ایک تفسیر ہو رہا ہے جی قوسین علماء مفسرین فرماندے نے مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب لوگ قوسین کس کو کہتے تھے وہ جویں کمان ہے نا جی ایویں کر کے اے جڑے ساڈے بھویں بنے ہوئے نے اے پلکاں نے اے بھویں نے اے دوویں جویں بھویں نے ایک اے تے ایک اے درمیان جڑا فرق ہے نا انہاں دوواں نوں عرب والے قوسین کہتے تھے عرب والے ان کو کیا کہتے ہیں قوسین یعنی محبوب کریم اللہ تبارک و تعالی اتنے نیڑے ہو گئے جویں انسان دے اے بھویں ہوندے نے
اے جی فکانا قاب قوسین، یہ اتنے قریب ہو گئے رب دے۔ اچھا اتنے قریب بیان کرن تو بعد مزید سے فرمایا فکانا قاب قوسین، محبوب قوسین کے مقام پر فائز ہوئے، اندر تو بعد فرمایا او ادنا، سونے ہور نیڑے ہو، بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو، ایک قوسین تو بعد فرمایا، قوسین انہوں کہندے نے، اس بعد فرمایا او ادنا، ہور نیڑے ہو۔ ہوں اتے پھر وہ درویش تے عاشق تے عارف لوگ بولے، ٹھیک ہے، جہے کہ سمجھ خشک مولویوں نہیں آندی، انہوں دی گل نہیں سمجھ، انہوں کہندے نے تصوف، جو تصوف بیان کر دینا جی، معرفت بیان کر دینے، وہ پھر وڈیاں وڈیاں دی سمجھ نہیں آندے۔ پھر ایتھے ہو بس ایک ہی میں شعر پڑھاں گا، کیونکہ بہت ہی گلہ اے بھی ہوندیا بھی جنہا وہ باقی نہیں سمجھ چاندیاں۔ خواجہ عارف، خواجہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، او کہنے لگے محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد نو ملیندے گزر گئی۔ ہن ایندے تے مڑ فتوی ٹھک جاندے، اوئے ہوئے ہوئے ایہو تے گل اسی کہنے ہیں تسی محمد نو احد نال ملا چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، تے او گل خواجہ صاحب نے واضح طور تے کر چھڑی، لیکن وہ گل خواجہ صاحب نے کسے گل تے کیتی ہے، کیوں جی؟ ہن اے جے میں عرض کردا پہ رب دا قرآن پہ کہندا فکانا قاب قوسین، قوسین دے مقام تو حضور فیض ہیں، اس تو بعد مالک نے فرمایا او ادنا، ہو نیڑے ہو، اور باقی کی رہ گیا جی؟ سمجھ آندی پئی ہے جی؟ لو جی یہ گل اندے تے بڑیاں گلاں نے تصوف والیاں، ایک میں واقعہ سنانا چاہنا تانوں ایتھے۔ جدو بندہ بن جانا فنا فی اللہ، یعنی اپنی ذات ختم ہو جاوے اللہ دی ذات دے وچ، پھر ان دی اپنی مردی ختم ہو جاندی، ٹھیک ہے نا؟ جدو بندہ آپ نو فنا کر لیندے نا جی، پھر اللہ تبارک و تعالی بھی انہوں بقا عطا فرما دیندہ ہے۔ فنا پہلے بقا بعد وچ، یعنی پہلے اپنے آپ نو ختم کرے، جے آدھے آپ نو آپے ختم کر دینا مالکان دی رضا وچ اور مالکان دی ذات وچ، پھر اللہ او نو ختم نہیں ہون دیندہ، سمجھو؟ آدھے آپ نو آپے فنا کیتا، پھر اللہ انہوں بقا عطا فرما دیندے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کل کس نے آکے سوال کیتا، حضور یہ جو اکثر درویش لوگ، صوفی لوگ، عارف لوگ یہ فنا اور بقا کا ذکر کرتے ہیں، یہ فنا اور بقا شے کی ہے؟ فنا کے شے، بقا کے شے؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمان لگے تو سوال بہن ڈاڈا پوچھ لیا بھائی، ادا کار ادا جواب ایمیں نہیں دیپنا، ادا جواب تینوں کسے گال نہ دے سیں۔ عرض کی تھی حضور حکم، فرمایا جدو میرا جنازہ ہووے میں دنیا تو ٹر جاواں، میرا جنازہ آ جاوے، جڑا بندہ میرا جنازہ پڑھان آئے نا او دے کل انہوں آکھیں بھی میں خواجہ صاحب جنہ تو جنازہ پڑھا کے جاندے پہ ہونا، انہاں کل میں سوال کیتا سیگا تے انہاں کیا سیگا جڑا میرا جنازہ پڑھاوے نا ان دے کل جواب پوچھنا ہی ایس مسئلے دا، او میرا جنازہ پڑھان والا تینوں اے فنا تے بقا سمجھائے گا، تو انہوں سمجھ آئی گا؟ لو جی او شگرد اٹھیا یا مقتدی ہے یا او مرید ہے چان والا ہے، انہیں دل سے خیال ہے بھی میں وہ سوال پوچھنا ہے، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی آپ دا وصال ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھنے واسطے، اور جنازہ پڑھائے گا کون جی؟ ایک آواز آئی خواجہ صاحب کا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، بیٹھے ہو، جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی خواجہ صاحب کا وہ جنازہ پڑھائے گا۔ اور کوئی مولوی نکلے بھائی، کیوں جی؟ کوئی نکلے آ کے اتنی جرت کرے، اتنی ہمت کرے آ کے جنازہ پڑھائے بھائی، ساری عوام کھڑی صفحہ بنا کے اگر خواجہ صاحب دی چار پائی پئی ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہے کہ آ کے میں جنازہ پڑھاواں جی، اعلان وڈا سرا ہو گیا، بس میں کھڑے سن، اچانک ایک گھوڑ سوار کوئی آیا، انہیں پردہ کیتا ہے تے او سیدھا انہیں ویچ نہیں داخلہ، سیدھا آ کے مصلی تے کھڑا ہو گیا، کہتے چلو جی جنازہ پڑھو۔ اس گھوڑ سوار نے یا نکاح پوش آدمی انہیں جنازہ پڑھایا، یا جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، او جا بل انتظار چھا بھی میں سوال پوچھنا ہے۔ سوال کسی گا حضرت فنا کے شے اور بقا کے شے،
انہیں کو پوچھنا یا جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے بیلی او اینج ٹورے اپنی سواری والے او بیلی پیچھے پہنچیا جا کے دامن پکڑ کر کی تھی حضور جنازہ پڑھا کے چلے ہو رہا اونا کیا سی میں سوال انہیں کو پوچھا انہیں تھوڑا نہ لیا مہربانی کرو جان دے دسی جاؤ فنا کے شے ہوندی ہے تے بقا کے شے ہوندی ہے یا سوال کیتا اس نقاب پوش نے اپنا نقاب اتاریا جو تو نقاب اتاریا بیلی دے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان دے ہوش اڑ گئے خود باقی بلا تھے نقاب میں خود حضرت خواجہ باقی بلا تھے جو جنازہ پڑھا کے جا رہے کہندے حضرت آ کے شے جو تسی ہو جاندے پہ تے میت ہے کی شے بھئی فرمائے دسنا چاہنے او فنائی تے او بقائی گل دی سمجھ آئی جی تو فرمایا جو چار پائی تے پئی ہے اے فنا ہے تے جو جا رہے جنازہ پڑھا کے اے بقا ہے بس انج تنوں مسئلہ سمجھانا چاہندے فنا ایش ہے ہوندی بقاش ہے جر آتے آپ نو فنا کر دے وے مالکان دی ذات وچ اللہ پھر انہوں بقا عطا فرما دیندا ہے اور ایسی بقا عطا فرماتا مالک جائے کدی بھی ختم ہونے والی قیامت تک پتہ نہیں کنیاں قبراں مٹ گئیاں لیکن بابا فرید دی قبر زندہ ہے کیوں جی کئیاں دا ذکر ختم ہو گیا لیکن داتا علی اجمیری دا ذکر زندہ ہے اور غوث جلی دا ذکر زندہ ہے خواجہ اجمیری دا ذکر زندہ ہے انہاں لوگاں نے اپنے آپ نو فنا کیتے انہوں کے اندر فنا ہون نبی پاک علیہ السلام دی رب دی ذات ہون اگر اے لوگ جو اولیاء نے اگر اے فنا فی اللہ نے تو پھر محبوب کریم علیہ السلام دی ذات انہوں کے سمجھو گے کیوں اگر اولیاء کاملین فنا فی اللہ اس مقام پہ پہنچ جائے اللہ ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے تو محبوبان دی شان تے پھر سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا اپنی ذات دے وچ مالکہ نے قوسین او ادنا او ہور نیڑے ہو جاؤ مالکہ نے ارشاد فرمایا جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ اور ایتھے گل میں کی سنانی ہے جو اتنا کرم مل گیا نا اتنا کرم ملیا وہ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دے اللہ تبارک و تعالی نے میری کمر تے میری کانڈ تے جتھے پہلے مور نبوت ہے اللہ نے اپنی شان دے مطابق اپنا دست اقدس میری کانڈ تے رکھیا اللہ نے کہندے نا تو چال کام کر تو کھول کے کھیڑ تیری کانڈ تے ساڑا ہاتھ ہے کہندے نا جی تاد کر کے مالکہ نے ارشاد فرمایا وما یدرونک من شیء یہ تھوڑا کچھ بھی نہیں ونگا کر سکتے کیونکہ تھوڑی کانڈ تے ساڑا ہاتھ ہے سرکار خود سرکار دے حدیث پاک انج مالکہ نے اللہ نے اپنا دست اقدس میری کمر تے رکھیا حضور فرماتے اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کی اور رب نے رکھیا کیا حضور خود ارشاد فرماتے جو کچھ کائنات کا علم اللہ نے دست اقدس کے ذریعے سے سب کچھ مجھے عطا فرما دی یعنی ہر شے دا جو علم ہے اللہ پاک نے مینوں عطا فرما چھڑی غالباً اس سے گل دا ذکر مالکہ نے ارشاد فرمایا یا پھر مالکہ نے اپنے عطا دا ذکر فرمایا وَعَلَّمَكَ ہم نے تمہیں سکھا دی ہے کیا سکھا دی ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ میں نے آپ کو سکھا دی اور جب بیلی کو آکھے نا جو جملہ سننا جی تو انہوں آیت میں کیوں یاد کروائی سورت کیڑی بلا سورت آیت نمبر ڈیڑا کو آکھے اے علم حضور دے کول نہیں ہے ان دے کول اس آیت دا بات ترجمہ سنو ایک جملے دا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا ہے اے جا تو شے کہندا پیا پوچھنا اے بھی علم وچوں ہے کہ نہیں ہے اگر علم وچوں ہے تو اللہ تے سب کچھ سکھائی بیٹھے تو وچوں کوئی شے کڈی پھر رہا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے جس کا علم حضور کو نہ ہو کائنات میں ایسی کوئی شے ہی نہیں ہے جی میں کوئی کائناتی شے نہیں ہے ایویں کائنات میں کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہ ہو اور یارا ایک کہن جو ہو سکتا ہے کہ ایسا علم ہے جو اوروں کے پاس حضور کے پاس ہو ہی نہ امتی کے پاس ہو نبی کے پاس ہو ہی نہ ایک کہن جو ہو سکتا ہے کائنات کے اندر کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے جڑا حضور دے کول نہ ہوئے بس اودو علم کہندے جڑا حضور دے عطا نال اگے چلے بس اسی کو علم کہتے جنہوں سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ اینڈ تیر شاہ فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ پاک نے اس آیت دے اندر جتنے محبوب کریم دے اوصاف بیان کیتے نے ایک ایک وصف تے گھنٹہ بیان ہو سکتا ہے یعنی کتنے اوصاف بیان کیتے ایک وصف تے بہت ساری ایسی حدیث پاک نے جن انہاں ریلیٹڈ ہے ان دی تفسیر چ بیان کیتیاں جا سکدیاں لیکن پھر بھی اپنے کو ٹائم بہت ہو جاندا میں بڑی شارٹ کر کے نا بڑے اختصار نہ میں درس قرآن عرض کرنا پیش کرنا ورنہ ان دے تحل اعتراضات
پھر جوابات بہت سارے ایسے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بہت سارے ایسے کفار ہیں جنہوں نے محبوب کریم کو اذیت پہنچانی چاہیے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں وہ تفسیر چ بیان کیتے جا سکتے ہیں. بہت ساری ایسی حدیث پاک نے جو نبی پاک علیہ السلام نے ان میں غیب تے دلالت کر دی تے بیان کیتی جا سکتے ہیں تفسیر وچ، لیکن میں بڑے اختصار دے نال میں دو چار گلاں تواڈے سامنے عرض کیتیاں نے. فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب کریم تواڈے تے اللہ دا فضل عظیم ہے. تے جندے تے اللہ دا فضل عظیم ہو جاوے نا، کسے اعتبار نال، کسے بھی اینگل نال، کسے پہلو نال کوئی کمی نہیں رہ سکتی. حضرت حسان بن ثابت دا شعر بھی کدے یاد کر لو تو سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان بن ثابت نے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے پڑھا ایک اعتبار سے. یہ حدیث پاک جو یہ شعر ہے نا، یہ حدیث تقریری ہے، حدیث تقریری، یعنی یہ حدیث پاک ہے. اگرچہ حضرت حسان کی زبان سے نکلے یہ الفاظ ہے لیکن نکلے اوتھو نے، لیکن پڑھے حضور دے سامنے گئے نے. ٹھیک ہے نا، مطلب گل کسی صحابی دی ہوئے لیکن حضور دے سامنے ہوئی ہے، حضور نے ہوتے تصدیق فرما دیتی، وہ حدیث تقریری بن گئی. الفاظ اگرچہ حضرت حسان بن ثابت نے لیکن سرکار دے سامنے پڑھے گئے، اب وہ حجت بن گئی، سرکار نے سنے نے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، اے محبوب کریم علیہ السلام میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا تکیا نہیں ہے، کائنات وچ نہیں تکیا. تے سرکار فرما چھڑ دے اوئے حسان کی کتے بڑی بھلو بھلی دنیا پئی ہے، بڑے بڑے سونے پہنے، تو سارے نے نفی کر کے میری گل کیتی جانا. سرکار نے نفی نہیں فرمایا، فرمایا انج جی تو کہندا پیا انج ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت حسان بن ثابت نے کیا عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ کیڑا سونا ویکھدی کیویں تکدی کیویں. واجمل منکا لم تلد النساء، تاڑے ورگا سونا کسے ماں نے جمیا ہی نہیں ہے. انہیں بھی گل حضور دے سامنے ہوئی، سرکار منع فرما دیندے وہ حسان تو کیا کی جانا ہے. اگلی جائے مصرع پڑھے ہوئے دن بڑا پڑھے خلقتا تو انو پیدا کیتا ہے مبران من کل عیبن، اللہ نے تو انو ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے. علم دا نہ ہونا عیب ہے، کیوں جی؟ علم کا نہ ہونا کسے شاید ہے علم نہ، اے عیب ہے، لیکن حضور دے سامنے پڑھے ہونے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کی ہے. سرکار نے فرمایا انجی ہے. اللہ کے سرکار فرما چھڑ دے نہیں نہیں آسان ہے، بات تقاضا ہے بشریت ساڈے وچ بھی بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں. بڑے تو بڑا پیر کہندا نہیں جی ساڈے وچ بھی کمیاں کوتاہیاں، لیکن سرکار دے سامنے پڑھے اللہ نے تو ہر عیب تو پاک پیدا کیا. فرمایا انجی ہے. تو جدو سرکار صحابہ انج آکھن بھی سونے تو سارے عیب تو پاک ہو، تے پھر وہابی تے دیوبندی تے شیعہ تے دوجے تیجے انہاں کیڑا رولا ہے بھائی؟ نہیں تسی گل سمجھے نہیں گے. جڑے حضور دی محفل چ رہ انہاں نوں عیب نظر نہیں آیا تے بعد والے نوں کیویں نظر آ گیا ہے؟ حالانکہ زیادہ تو وہ ہے نا بھی جڑے حضور کو رہ نے، حضور نوں جاندے نے، سرکار دے نال رہ، سرکار دے کھانے کھاتے، انہاں نوں کھانا نظر آندا نہیں، حضور کھاتے تھے تے جڑے نال بہ کے کھاندے رہے انہاں نظر نہیں آیا. صحابہ نال بہ کے کھاندے رہے، سرکار دے ہتھوں کھاندے رہے، سرکار نوں کھانے پیش کردے رہے، دعوتاں پیش کردے، انہاں نظر نہیں آیا. انہاں نوں پینا نظر آندا ہے تے جڑے پلاندے رہے، جڑے پیندے رہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ کہندے نہیں جی حضور نے شادیاں بھی کیتیاں تے جڑے سرکار دی ازواج انہاں نے کدے بھی جملہ نہیں بولیا. ہاں خود حضور دی بیویاں نے کدے نہیں آکھیا لو جی تسی تے پھر ساڈے ورگے ہو، تہاڈی بیویاں بھی ہیں نا، اسی تہاڈی بیویاں ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جنہوں سمجھ آئی آکھو سبحان اللہ. نبی آج تے دنیا دے اندر اگر کوئی خاوند اپنی بیوی نال پیار کرے نا انہوں کہنے لو یہ تے مرید ہو گیا ہے، کہنے نا جی یہ مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا ہے. حالانکہ جنہ مرضی کو پیار کرے اپنی بیوی نال پھر بھی اونا پیار نہیں کر سکتا جویں امام الانبیاء نے اپنی ازواج نال پیار کیتا ہے. کوئی بھی اونا پیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ پیری مریدی ہور شے ہوندی ہے، محبت ہور شے ہوندی. نبی پاک نے بہت زیادہ محبت کی تھی اپنی ازواج نال، بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ لیکن کدے بھی کسی بیوی نے نہیں آکی، اتنی جرت نہیں کی تھی کسی بیوی نے یا رسول اللہ سرکار دی محبت دے وچ آ کے کوئی گل کر دیندی ہے. نہیں 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 نہیں، پھر بھی یہی عرض کردے سن یا رسول اللہ تہاڈی مہربانی کے سن اپنے نکاح چ رکھے ہویا ہے، تہاڈی مہربانی ہے. کدے بھی برابری دی کوشش جو بیویاں نے کوشش نہیں کی تھی. حالانکہ بیویاں دے بہت زیادہ حقوق ہوندے نے، بیویاں کہندے اسی تہاڈے برابراں وچ ہیگیاں، ازواج کہندیاں ہوندیاں نے، لیکن کدے کسی سرکار دی ازواج نے نہیں آکھیا. تے پھر اس ملہ دی سمجھ نہیں آندی بھی یہ کیڑی شاید بنیا ہے بھائی.
تو سمجھ آندی بھی اس گل ہاں پتہ نہیں کیڑی شاہدہ بنیا بھائی وکانا فضل اللہ علیہ عظیما وہ حضرت حسان کا چوتھا مصرع تیسرا مصرع یہ ہے خلقتا مبرم من کل عیب اور چوتھا مصرع کأنکا قد خلقتا کما تشاء سونے اللہ نے تو اونج اونج بنایا جنج تسی چاہیا ہے تواڈی مرضی دا تو بنایا ہے لو یہ ان گالی بڑی ساری ہوگی کیوں جی ہاں ایک گل سمجھ تو باہر ہے تو سرکار اتنے بھی بول دیں نہیں 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 آ تو گل کیتی جاندہ مینوں بھی نہیں سی پتا اللہ نے اپنی مرضی نہ بنایا کما تشاء جنج تسی چاہے نا جی اونج بنایا تو آپ نے فرمایا حسان انجی ہے حدیث تقریری بن گئی کون دام مارے اتنی واضح حدیث پاک پڑھ کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے پھر بھی بندہ آکھے نہیں نہیں جتنا علم حضور کے پاس ہے اتنا علم تو ہر پاگل انسان کے پاس بھی ہے کتابہ چ لکھا حضرت ہاں جی رسالہ چ لکھا ہے جتنا علم آپ حضور کو مانتے ہیں نا حضور کے پاس اتنا علم ہے کہتے ہیں جی جتنا علم حضور کے پاس ہے اتنا علم تو ہر انسان جن اور جانور بھی بچے اور اتنا علم تو ہر پاگل انسان کے پاس ہے جتنا حضور کے پاس علم ہے دوستو جی ایکڑے کھاتے دے بندے ہیں جب کہ حضرت حسان کے اندر کأنک قد خلقتا کما تشاء اللہ نے تانوں اونج اونج بنایا جن جن تواڈی مرضی ہوئی ان دے گلاں بڑیاں نکل دیا پینے لیکن تے ہن بریک لائی ہے کیوں اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین افضل ذکر